أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام محترم بھائیو دوستو بزرگ، جس جگہ پہ کھڑے ہیں میں اور آپ، یہ کوئی تقریر کی جگہ نہیں ہے، یہ تو ایک اصل حقیقت اور مشاہدے کی چیز ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، جب سے اللہ نے انسانیت کو پیدا کیا ہے اس وقت سے یہ سلسلہ چلا ہے، اور یہ آج تک نہیں، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جو روح دنیا کے اندر ایک مرتبہ آئی ہے اس نے دنیا سے ایک مرتبہ ضرور جانا ہے. اس لیے اللہ نے یہ قرآن 1400 سال پہلے اللہ جل جلالہ کی ذاتی نے نازل کیا، لیکن اللہ نے جب سے زمین آسمان بنایا تھا اس سے بھی ہزاروں سال پہلے اللہ نے اس قرآن کو اپنے لوح محفوظ میں محفوظ کیا تھا. اس وقت سے بات لکھی ہوئی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا. جو دنیا کے اندر آیا اس نے دنیا کے اندر سے جانا ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں لوگوں، دنیا آنی بھی ہے، دنیا فانی بھی ہے، یہ دھوکہ بھی ہے، یہ موقع بھی ہے. اللہ جل جلالہ کی ذات نے دنیا کے اندر بہت مختصر اور تھوڑے سے وقت کے لیے انسان کو بھیجا ہے، لیکن اللہ کی قسم اس کے اندر جو گزرنے والا وقت ہے یہ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں سے زیادہ قیمتی ہے اگر ہم اس کو قیمتی سمجھیں. حدیث میں آتا صبح سورج طلوع ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ دن اعلان کرتا ہے اللہ کے بندے آج کے دن یا میں تیرے لیے کارآمد ہوں یا میں تیرے لیے حسرت اور افسوس کا ذریعہ ہوں. اگر تو نے اس کو نیک اعمال میں گزار لیا تیرے لیے یہ کارآمد ہے، یہ دن تیری کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے. اگر تو نے اس کو بیکار ضائع کر دیا سمجھو تیرا یہ دن تیرے اوپر حسرت اور افسوس کا ذریعہ بن گیا. لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم اللہ پاک کا اس بات پر لاکھ لاکھ شکر ادا کریں. دنیا نے انسانوں نے دنیا سے جانا تو یہی ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کی ذات نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے، معمولی شرف نہیں ہے، یہ بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ جل جلالہ کی ذات نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیا. اب میرے اور آپ کی بھی بات ضروری ہے کہ ہم دنیا سے جب چلے جائیں ایمان کی حالت کے اندر سے چلے جائیں کہ جب یہ خاتمہ میرا اور آپ کا ایمان پر ہو گیا ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے جو گزری زندگی ہے، اور آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے. چاہے ہم دنیا میں کچھ اکٹھا کر کے جائیں یا نہ جائیں، بنا کے جائیں یا نہ جائیں، پیچھے والوں کے بھی چھوڑ کے جائیں یا نہ جائیں، میرے اور آپ کی کامیابی کا معیار ایمان ہے اور اعمال ہے اور خاتمہ بھی ایمان ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں لوگوں، اللہ نے جو ایمان کا سکہ دیا ہے نا یہ اتنا قیمتی ہے اس کا احساس دنیا والے لگا ہی نہیں سکتے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی جلیل القدر پیغمبر ہے، اور یاد رکھو اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر مبعوث فرمائے ہیں. اس میں 313 اللہ نے رسول بھیجے ہیں. رسولوں میں اللہ نے 5 اولو العزم پیغمبر بھیجے ہیں. 5 میں اللہ جل جلالہ کی ذات نے ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے، اور ان 2 میں اللہ نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کو ساری کائنات پر اللہ جل جلالہ کی ذات فضیلت عطا فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات کی دھرتی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اللہ کا اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم الگ ہو جاؤ نیک لوگوں سے. اور دنیا کے اندر تم کھاتے پیتے رہتے سہتے اکٹھے تھے، لیکن آج الگ الگ معاملہ ہے. تو نیک لوگ الگ ہو جائیں گے، مجرم لوگ الگ ہو جائیں گے. اب یوں اللہ نے جنت کو ترتیب دی، یہ جنت ہے، یہ سامنے جہنم. دنیا کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت وہ نمرود نے آگ کے اندر ڈالا تھا اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آگر اوپر بلڈنگ سے دیکھ رہا تھا، اور دیکھ کر جب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کی جلنے والی رشکیں جل گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی نہیں جلا. اس وقت اوپر سے اس نے کہا تھا نعم ربک یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے، آگ میں تیرے ہاتھوں پہ چلنے باندھی رسیاں تو جل گئی لیکن تیرا بال بھی نہیں جلا.
تو اسی طریقے سے فرمایا قیامت والے دن یوں الٹا معاملہ ہوگا. ادھر تو پہلے آزر اوپر تھا نا, ابراہیم آگ میں تھے. قیامت والے دن یوں جنت میں ابراہیم علیہ السلام یوں آزر آگ میں جلے گا. اس وقت آزر اپنے بیٹے ابراہیم سے کہے گا, ابراہیم دنیا میں جو بھی تیرے ساتھ ہوا میں نے کیا وہ اپنی جگہ پر, لیکن ہے تو میں تیرا ابا ہوں, میری اللہ کے دربار میں سفارش کر. اللہ نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کو باپ کی بخش سے منع کیا. وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها إياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. ایک حد تک ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی بخشش مانگی. جب صاف اعلان آ گیا کہ یہ نہیں مانے گا, ابراہیم علیہ السلام نے برات اختیار کر کی سید اختیار کر لی. پھر زندگی میں ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی بخشش نہیں مانگی. جب اپنی فیصلہ آ گیا تو قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام باپ کو کہیں گے, دنیا میں تو نے میری بات نہیں مانی, آج میں تیری سفارش اللہ کے دربار میں نہیں کر سکتا. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے منہ موڑیں گے, اللہ کی درگاہ میں کیا کہیں گے, ربا میں اپنے باپ کو جہنم سے کاٹنے کی سفارش نہیں کرتا, لیکن میرے سامنے میرا باپ چلے یہ مجھے برداشت نہیں ہے. اس کی شکل کو بگاڑ دے, میری آنکھوں سے اوجھل کر دے. اللہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کی شکل کو تو اوجھل کر دیں گے, بگاڑ دیں گے. ان کے سامنے ان کو جلتا ہوا باپ نظر نہیں آئے گا, لیکن باہر نہیں نکالے. یہ باہر نکالنے والی چیز صرف لا الہ الا اللہ ہے, جو مجھے اور آپ کو میرے محترم دوستوں کو اللہ نے ماں کی گود میں اللہ نے عطا کی ہے. اللہ کی قسم یہ ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں سے زیادہ قیمتی ہے. اس لیے ہمارا مسلمان جب دنیا سے جاتا ہے ہمیں اس بات پر خوشی ہے کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں, لیکن ہم مسلمان ہیں, ہمارا آخرت پہ یقین اور ہماری آخرت بہتر ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں اپنے ایمان کی حفاظت کر. ایمان بہت ہی قیمتی چیز ہے. دنیا میں کچھ نہ لے کے گئے, ایمان لے کے چلے گئے, آپ خزانے لے کے چلے گئے. ایمان لے کرنے چلے گئے, سب کچھ آپ نے بنا لیا, آپ ناکام ہو کر اللہ کے دربار میں پہنچ گئے. اس لیے یاد رکھو, ایمان کی حفاظت کرو گے خاتمہ ایمان نصیب ہوگا. ایمان کی زندگی میں حفاظت نہ کی, خاتمہ ایمان سے نصیب نہیں ہوگا. ایمان کے خاتمے کی حفاظت کے لیے علماء فرماتے پہلی چیز نیک لوگوں کی صحبت ہے. ان کی صحبت میں بیٹھو تاکہ ایمان محفوظ رہے. نیک لوگ کون ہیں؟ یاد رکھو, اس کے لیے کوئی فرقہ واریت بندی کی تو آپ کو ضرورت نہیں ہے. جس بندے کے پاس بیٹھ کر آپ کو اللہ یاد آتا ہے نا, یہ اللہ والا ہے, چاہے وہ کسی مذہب کا کسی بھی وہ مسلک کا ہو, اس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو اللہ یاد آ جاتا ہے. تو آپ اس کے پاس بیٹھ کر اپنی ایمان کی اعتبار سے حفاظت کریں. نمبر 2 میرے محترم دوستوں لوگوں, اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. آج کا زمانہ تو پرفتن دور ہے نا. 1400 سال پہلے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میری امت کے لوگوں میں تمہیں خطرناک گناہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ, پوچھا یا رسول اللہ کون سا گناہ ہے؟ کہا تنہائی کا گناہ. وہ تنہائی کا گناہ کون سا ہے؟ خاص طور پر نظروں کا گناہ. صحابہ کے زمانے میں آج کل کے تنہائی کے گناہ تھے بھی نہیں تھے, اور اگر کوئی کرتا بھی تھا سوچ کے کر سکتا تھا, اور کرتے بھی نہیں تھے. صحابہ محفوظ ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ حدیث میرے اور آپ کے لیے ہے. آج تنہائی میں کوئی بندہ گناہ سے نہیں بچ سکتا. گوروں نے ہمارے لیے اور یورپ والوں نے اور غیر مسلموں نے ایسا ڈبہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ مجمع میں بیٹھ کر بھی ہم تنہا ہو جاتے ہیں, ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اور ہر وقت نظروں کی حفاظت ہماری نہیں ہو سکتی, بد نظری ہوتی ہے. یاد رکھو, بد نظری یہ خاتمہ دل ایمان کو خراب کر سکتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی نظروں کی حفاظت کرے, یہ خاتمہ دل ایمان نصیب کرے گی. نمبر 3 میرے محترم دوستوں بزرگوں, نماز کو مسواک کے ساتھ پڑھو. حدیث میں آتا ہے مسواک کے 70 فائدے ہیں. سب سے اعلیٰ فائدہ یہ ہے موت کے وقت آدمی کو کلمہ نصیب ہو جائے گا, خاتمہ آدمی کا ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے اپنی نمازوں کو مسواک کے ساتھ وضو کا اہتمام کرو. برشیوں سے منہ صاف ہو جاتا ہے, ثواب نہیں ملتا, ثواب مسواک سے ملتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور 70 فائدے اس کے اندر موجود ہیں. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ. نمبر 4 نماز کے بعد ایک دعا آتی ہے ربنا, قرآن کی ایک دعا ہے, یہ دعا ہر نماز کے بعد مانگنی چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. یہ خاتمہ بالایمان کو برقرار رکھنے کی دعا ہے. اے اللہ یہ دیا
یہ ایمان کا تحفہ تو نے ہمیں دے دیا ہے، زندگی میں اس کو سلب نہ کرنا، زندگی میں کوئی ایسی مسٹیک نہ ہو کہ ہمارا ایمان سلب ہو جائے۔ تو اس دعا کا اہتمام کریں گے، خاتمہ بالایمان نصیب ہوگا۔ نمبر 5، کثرت سے صدقے کا اہتمام کرو۔ صدقہ حدیث میں آتا ہے صدقہ تو رد البلا، صدقہ بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے۔